جی بیٹا، السلام علیکم۔ اچھا جی، چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بیٹا، سب سے پہلی بات جو ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نظریہ پاکستان۔ جیسے میں کل کے لیکچر میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ نظریہ پاکستان کے متعلق سوال آتا ہے، تو اس کا بڑا سمپل سا جواب یہ ہے کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے۔ پھر جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ وہ تاریخی پس منظر جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مسلم کس دور میں یہاں آئے، اور پھر آگے چل کے یہاں ان کی حکومتیں بنتی ہیں، اور پہلے سلاطین ہیں دلی کے، پھر مغل حکمران ہیں، پھر اس کے بعد برٹش آ جاتے ہیں۔ انگریز اس خطے میں آ کے پینیٹریٹ کرتے ہیں، اس ریجن کو، تقریباً سارے کے سارے ریجن کو وہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جمہوریت کی بات ہوتی ہے۔ پھر مسلمان دیکھتے ہیں کہ مغربی جمہوریت ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو پھر وہ اپنا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ جو ہے یا اپنا الگ وطن، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور پھر بالآخر ایک طویل جد و جہد کے بعد 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اس کے کچھ یہ اغراض و مقاصد ہیں نظریہ پاکستان کے، قیام پاکستان کے۔ سب سے پہلے آج ہم ان کا تذکرہ کریں۔ یہ دیکھیں یہ بیٹا، یہ ہے پس منظر اس چیز کا۔ اچھا، میں یہاں اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا، برِ صغیر کی اہمیت کو اور اس خطے کو، تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن اس کا ہو جائے۔ دیکھیں بیٹا، جس علاقے میں آج ہم آباد ہیں، اس خطے کو برِ صغیر کہا جاتا ہے، اور برِ صغیر کا مطلب ہے زمین کا ایک چھوٹا حصہ یا زمین کا ایک ٹکڑا۔ اور برِ صغیر کی حیثیت جو ہے اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، جی بیٹا یہ اپنے مائک آپ جو ہے نا اس کو میوٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مہربانی ہوگی آپ کی، ورنہ ٹھیک طریقے سے میں پڑھا نہیں سکوں گا۔ جی شکریہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں، اس خطے کی یہ بات کری پہ۔ اس خطے کے جو قدیم باشندے ہیں انہیں دراوڑ کہا جاتا ہے، کہ وہ اس خطے کے آرینز کے آنے سے پہلے وہ یہاں آباد تھے۔ آرینز جو اس خطے میں آئے، ہم سب جتنے لوگ اس وقت یہاں آباد ہیں، یہ سب آرینز کی اولاد ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اس پورے خطے میں سب آرینز کی اولاد ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ 5000 سال قبل از مسیح پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں، اور چراگاہوں کی تلاش میں وہ برِ صغیر میں آئے، ایران سے، وسط ایشیا سے۔ انہوں نے آ کے پھر اس خطے کو آباد کیا۔ آرینز جو تھے بہت ذہین قوم تھے، اور ان کا ناک نقشہ بھی بڑے خوبصورت تھے۔ انہوں نے پھر آ کے اس خطے کو آباد کیا۔ اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دور کا پتہ چلتا ہے، وہ ایک بہت بڑا آرینز کے اندر بندہ ہوا ہے، اس کا نام ہے منو، یا منوسمرتی اس کی کتاب ہے بڑی مشہور، جو انڈین میتھولوجیکل لٹریچر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے آرینز کو 4 طبقوں کے اندر آگے تقسیم کر دیا۔ ایک طبقہ اس میں بن گیا جنہیں برہمن کہا جاتا ہے، مذہبی سارے معاملات ان کے ذمے کر دیے گئے۔ ایک طبقہ ان میں کھشتری بن گیا، جن کے ذمے جنگ، دفاع، اور اس کے بعد ایک طبقہ ان میں ویش، جس کا کام کھیتی باڑی، تجارت، اور چوتھا طبقہ شودر، جس کا کام ان تینوں طبقوں کی خدمت کرنا۔ پھر آگے چل کے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان سارا کا سارا چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی کسی جگہ کے اوپر، چھوٹے چھوٹے ریاستیں تھیں، ریاستوں کے اندر راجے، مہاراجے، نواب حکومتیں کیا کرتے تھے۔ اب آج یہ مسلم جو دور ہے، مسلمان جب اس خطے میں آتے ہیں، اس حوالے سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔
مسلمانوں کا آغاز جو ہے اس خطے میں وہ بہت پہلے ہو چکا ہے، اور بعض تاریخیں یہ بھی ہیں موجود کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وفد ہندوستان سے گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور وہ وفد مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس ہندوستان آئے، کیونکہ ہندوستان کے لوگوں کے عرب ممالک کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ تاریخی لحاظ سے صدیوں پرانے، یعنی اسلام سے قبل بھی اس خطے سے لوگ جو ہیں وہاں جاتے اور مال تجارت ساتھ لے کے جاتے، اور وہاں سے لوگ جو ہے اس خطے کے اندر مال تجارت لے کر آتے۔ ایک بڑا طویل ایک تعلق جو ہے، اور پھر حضرت عمر کے دور کا جو ایک نقشہ ہے جس کو ہمارے بر صغیر کے پاک و ہند کے مشہور ہسٹورین شیخ اکرام صاحب نے اپنی کتاب میں اس کتاب کا نام ہے روضہ کوثر، روضہ کوثر اروکھی ہے، اپنی اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہندوستان پر حملہ کرنا چاہیے، تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ ہندوستان ایک پرامن علاقہ ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، اس لیے ہم اس پرامن علاقے کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور اس کو منع کر دیا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ابتدا میں جو قبائل عرب وہاں سے آتے رہے وہ یہاں آ کے آباد بھی ہوتے رہے، اور جو سب سے پہلی مسجدیں بنی ہیں وہ بنگال کے ساحلوں پر، وہ جو علاقہ ہے ان کا کیرلا جو ساحلی علاقہ ہے، سورت کا علاقہ راس کماری کا، وہاں پر مسجدیں بنی ہیں، گجرات کے ساحلوں پر بنی ہیں، یہ جو احمد آباد گجرات کا علاقہ ہے، اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں وہاں پر مساجد بنی ہے ابتدا میں۔ وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں تو تجارتی سفر سالوں پہ محیط ہوا کرتے تھے، یعنی وہ پورا پورا خاندان ساتھ چلتے تھے، بڑے بڑے بادبند جو جہاز ہوتے تھے، جو بڑی بڑی جو سمجھ لیں ان کے اوپر مال تجارت لے کے آتے تھے، اور 6 6 8 8 مہینے 10 10 مہینے سال سال کا یہ سفر ہوتا تھا۔ اب وہ جب یہاں رہتے تو اپنی عبادت کے لیے مسجد بھی بنا لیتے، تجارتی کوٹھیاں اپنی بنا لیتے، یا گڈاؤن کہہ لیں آج کے دور کے، گودام ان کو کہہ لیں، گودام بناتے، اپنے رہنے کے لیے گھر بناتے، مسجدیں بناتے، اور مقامی حکمران جو ہے وہ انہیں اس حوالے سے فیسلیٹیٹ کرتے تھے۔ بڑا اچھا ایک نظام سارا چل رہا تھا۔ اسی دوران جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے، جو راجہ داہر سندھ کا جو حکمران تھا، کہ جو مسلمان تاجر جو ہیں ان کو بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ اب وہاں سے اس وقت کا جو مسلمانوں کا سیٹ اپ جو ہے حکومت کا، اس کو بھی آپ سمجھ لیں، ولید بن عبد الملک جو کہ اموی خلیفہ تھے وہ اس وقت وہاں حکمران تھے۔ تو ایک خط وہاں سے بھیجا گیا کہ ہمارے یہ جو لوگ جو بحری قزاقوں نے گرفتار کیے ہیں، پکڑے ہیں، اس میں ایک لڑکی تھی، یعنی پورا خاندان تھا اور بھی عورتیں تھیں اس میں۔ تو وہ مشہور واقعہ نا کہ وہ لڑکی کی فریاد پہنچی حجاج بن یوسف تک، یہ ساری کہانیاں اس لحاظ سے بنی ہوئی ہیں اور بھی بہت طرح۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے پہلا سفارتی رابطہ کیا گیا، سفارتی رابطہ کیا گیا، راجہ داہر کو کہا گیا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ہمارے ان لوگوں کو آپ چھڑوائیں۔ کہتے ہیں اس نے جواب دیا پھر یہاں سے کہ وہ جو بحری قزاق ہے ان کے اوپر میری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور جب یہ جواب گیا تو حالانکہ ان بحری قزاقوں کو راجہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، تو پھر وہاں سے پہلے ایک لشکر آیا ہے، اس لشکر کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی بلکہ ان کا جانی نقصان بھی ہوا۔ دوسرا لشکر جو ہے محمد بن قاسم کی سربراہی میں آیا ہے، اس کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ انتہائی اکوپمنٹ ساتھ لے کر آئے تھے، منجنیق اور دیگر قسم کا جدید جو جنگی ساز و سامان تھے یہ ساتھ لے کے آئے، اور کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے اس کو اس قدر اکوپمنٹ دیا، ایک سوئی سے لے کر اور بڑی منجنیق تک ہر چیز لشکر کی ضرورت پوری کی۔ عربی گھوڑے وہاں سے لائے گئے جو جہازوں کے اندر بٹھا کے، اور دیبل یہ جو سندھ کی بندرگاہ ہے وہاں پر آ کے لوگ اترے، اور اس کے بعد پھر وہ حملہ کیا، اور شروع میں اچھی خاصی ریزسٹنس ہوئی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ طریقہ کر یہی ہوتا تھا، جن لوگوں نے
امن قبول کر لیا، جو لوگ آ گئے، جو سلاجو تھے وہ مل گئے، اور پھر وہاں والی سندھ کا ایک عہدہ قائم کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم تو پتہ کرتے کرتے ملتان تک آ گئے تھے، ادھر سے جنوب کی جانب آگے بڑھ رہے تھے، اور مقامی لوگوں نے جب یہ سارا سلوک دیکھا، اور حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو اس وقت قبائل تھے وہ مسلمان بھی ہوئے۔ بہرحال اموی دور میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ جو ہے وہ فتح ہو گئی۔ اب کسی نہ کسی حصے پر مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم رہتی تھی۔ اب یہی وہ ایک پہلا حملہ ہے جو یہ سمندر کی طرف سے ہوا ہے، اس وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا دروازہ، یعنی اسلام اس طرف سے آیا۔ اب آج یہ افغان جو جنگجو تھے یا افغان فاتحین جو ہیں، جن میں سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری کا نام آتا ہے، اب یہ سارے کے سارے مغرب کی جانب سے آئے، افغانستان کی طرف سے آئے۔ یہ آ کے حملہ کرتے، علاقہ فتح کرتے، قبضہ کرتے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی، کیونکہ افغانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گرمی کا موسم ان کے لیے یہاں گزارنا بڑا مشکل ہوتا، اور جیسے ہی گرمی کا موسم آتا تو یہ پھر، کیونکہ افغانستان کا علاقہ پہاڑی نوعیت کا ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، سینٹرل ایشیا کے قریب ہے، تو یہ واپس چلے جاتے اور یہاں اپنا کوئی نہ کوئی نائب المملکت بنا جاتے۔ اور اس کے بعد آگے جو ترکوں میں جو بڑا آدمی تھا وہ قطب الدین ایبک ہے، ٹھیک ہے، اور قطب الدین ایبک نے پہلی مرکزی حکومت بنائی 1206 میں، جس کا مزار ہے لاہور انارکلی میں، اور 1206 سے لے کر 1526 تک تقریباً 320 سال، 3 صدیاں اور 20 سال جو ہے یہ حکومت رہی ہے سلاطین دہلی کی، جن میں قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش، رضیہ سلطانہ، پھر اس کے بعد فیروز تغلق، محمد تغلق، اور جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم لودھی تک، یہ تقریباً 3 صدیاں انہوں نے حکومت۔ اب مغل آ گئے، جو تیموری خاندان ہے، انہوں نے جب آ کے یہاں حملہ کیا ظہیر الدین بابر کی سرکردگی میں، اور ابراہیم لودھی کو اس نے شکست دی، اور یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن کے وہ بیٹھ گئے۔ اور ان کے بارے میں آتا تھا، مغلوں کے بارے میں جو انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، دے آر کنگ بائی پروفیشن، یعنی پیشے کے اعتبار سے یہ لوگ بادشاہ تھے، بادشاہت کرنا ان کا پیشہ تھا۔ اب ظہیر الدین بابر کے بعد پھر جو گریٹ مغلز ہیں ان کی ایک فہرست ہے، ایک لیٹر مغلز ہے، نصیر الدین ہمایوں، پھر درمیان میں ایک دور آتا ہے شیر شاہ سوری کا، دوبارہ پھر ہمایوں قبضہ کر لیتا ہے حکومت پہ، پھر جلال الدین اکبر، اس کے بعد نور الدین جہانگیر، شاہ جہان، اور پھر اورنگزیب عالمگیر تک، یہ سب عظیم مغل کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد باقی لیٹر مغل، ٹھیک ہے۔ اب اسی دوران انگریز بھی پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ اب میں صرف ایک واقعہ سنا کے اس کو آگے چلتا ہوں۔ پھر انگریزوں نے جب یہاں پر آنا شروع کیا تو وہ تاجر بن کے آئے، اور بیسیکلی وہ تھے بھی تاجر، ان کا حکومت میں انٹرسٹ نہیں تھا شروع میں۔ سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملکہ برطانیہ نے چارٹر دیا تھا ہندوستان میں تجارت کا، اور وہ اس زمانے سے کوشش کر رہے تھے، اور کہتے ہیں ان کو اجازت نامہ جو ہے وہ جہانگیر کے دور میں ملا کہ یہ اپنی تجارتی کوٹھیاں بنا سکیں اور یہاں پر آزادانہ طور پر تجارت کر سکیں۔ کہتے ہیں ایک برٹش تھا، تھامس راؤ اس کا نام ہے۔ تھامس راؤ جو ہے وہ جہانگیر سے ملنے آیا، پہلی دفعہ تو کوئی خاص کامیابی نہ اس کو ملی، ہاں البتہ اس نے پورا ورک آؤٹ کیا، اس کو پتا چلا کہ بادشاہ کن کن چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ جتنے بھی مغل بادشاہ تھے، ایک تو بڑا نستعلیق کو بہت پسند کرتے تھے، خطاطی میں ان کا بڑا نام تھا، خود بھی بہت اچھے خطاط تھے یہ سارے کے سارے۔ پینٹنگ جو ہے وہ ان کی کمزوری تھی، پینٹنگ بہت پسند کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں تھامس راؤ جب دوسری دفعہ آیا تو جہانگیر سے ملنے، تو اسے پتا چلا کہ جہانگیر اجمیر میں ہے، کیونکہ اجمیر شریف سے ان کا خاص ایک روحانی تعلق تھا سب کا۔ تو وہ اجمیر گیا، اور وہاں جا کے اس نے ملاقات کی جب، اور جو پینٹنگز جو ہیں اس نے اس کے سامنے رکھی، جہانگیر کے سامنے۔ کہتے ہیں جہانگیر بڑا متاثر ہوا، کیونکہ آرٹسٹ تھا نا، تو ان پینٹنگز کو دیکھ کے وہ، اس کی حیرت گم ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جناب کچھ نہیں مانگتا، بس آپ اتنی مہربانی کریں کہ آپ میری قوم کو اپنی قوم کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دیں۔
اس نے کہا ٹھیک ہے جی اجازت آپ کو دے دیتے ہیں، اور ساتھ اس سے پوچھا کیا چاہیے، اور اس نے پھر یہ جو ساحلی علاقے تھے وہاں پر تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت مانگی، اور جو اس کو اجازت نامہ باقاعدہ لکھوا کر دے دیا۔ یہاں سے برٹش جو ہیں وہ پہلی دفعہ ہندوستان میں باقاعدہ طور پر آتے ہیں، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا ہے، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ یہاں تک آتا ہے کہ 1757 میں جو بنگال کی جنگ ہے، جسے پلاسی کی جنگ کہتے ہیں، اس جنگ کے اندر بنگال میں انہوں نے سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کو شکست دی۔ اس کے بعد یہ چلتے چلتے ٹیپو سلطان تک پہنچ کر 1798 تک سوائے پنجاب کے پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ چکا تھا، کیونکہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ رنجیت سنگھ یہاں حکمران بن چکا تھا، اور تقریباً 40 سال تک وہ حکمران رہا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ فوت ہوا تو اس کے جو وارث تھے، اس کا بیٹا جو دلیپ سنگھ تھا، وہ اس کو صحیح طریقے سے نہ چلا سکا۔ الٹیمیٹ انگریزوں کے ساتھ اس کی 2-3 جنگیں ہوئیں، اور آخر تھک ہار کے اس نے پنجاب کا الحاق انگریزوں کے ساتھ کر دیا، جسے انیکسیشن آف پنجاب کہتے ہیں۔ یہ ہوا 1849 میں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کو بالکل، آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے، بیک فٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے ایک ریوائول کی دوبارہ سے جنگ ہوتی ہے۔ اور یہ جو ریوائول کا پیریڈ جو ہے نا جی، یہ پھر چلتا ہے تقریباً، آپ اس میں تحریک پاکستان بھی آپ اس میں شامل کر لیں، اس میں مسلم قائدین بھی شامل کر لیں، یہ تقریباً 90 سال ہیں، اور 90 سال کے بعد پھر الگ مملکت قائم ہوتی ہے۔ اب اس میں بیٹا سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے آپ دیکھیے گا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہمارے جو نظریاتی اساس ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش رکھتے تھے، جیسا کہ قائد اعظم نے بھی اس بات کو بیان کیا، اور بارہا اس کو بیان کیا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے، نہ انگریزوں کی چال ہے، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو اس میں بیان کی جاتی ہے، وہ ہے اسلامی معاشرے کا قیام۔ اسلامی معاشرے کا قیام کیا ہے، اس کے بیسک کمپوننٹس کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اخوت، مساوات، عدل و انصاف، بھائی چارہ، باہمی تعاون، قوت برداشت، رواداری، یہ سب کی سب چیزیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی قائد اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی ایک اور بات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے، حکمران تو کوئی نہ کوئی انسان ہی بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کے پاس اقتدار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مقدس امانت ہے۔ اور قائد اعظم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، پاکستان کی طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوں؟ میرے خیال میں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ اس تحریک کا حصہ بنی، ساری کاوشیں تھیں دین کی، ایمان کی خاطر ہزاروں کلفتیں تھیں ایک پاکستان کی خاطر۔ یہ مقصد تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ میں تھوڑا سا 1-2 پوائنٹ اور ڈسکس کر کے پھر میں آپ کے کوشچن لیتا ہوں۔ اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ۔ دیکھیں بیٹا، جمہوریت جو ہے نا، کہا جاتا ہے اکثریت کی حکومت، جو اکثریت میں ہوں گے جو لوگ، وہی جمہوریت کو لے کر آگے چلیں گے۔ اب یہاں جو طرز حکمرانی تھا وہ برطانوی طرز حکمرانی، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جبکہ اسلام میں اس طرح کی جمہوریت کا تصور اس اعتبار سے نہیں ہے۔ ہماری جمہوریت جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو باقاعدہ طور پر بیان کیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روح سے، جس میں مجلس شورا ہے، یا آج کے دور میں آپ اس مجلس شورا کو پارلیمنٹ کا نام دے دیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون شخص ہے جو کیپیبل ہے اس چیز کا
کہ جس کو پارلیمنٹ کا ممبر بنایا جائے. اس لیے قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ ہم نے جمہوریت کا سبق 13 سال، ہم نے جمہوریت کا سبق 1300 سال پہلے، یہ اس کو آپ 1300 سال ہی پڑھیے گا، پہلے حاصل کر لیا تھا. اچھا جی، اس کے بعد ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے. اور 5واں اس کا پوائنٹ دیکھیں، دو قومی نظریہ کا تحفظ. دیکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے، لہذا اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکے. اور ہندو اور مسلم ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب و ثقافت، تاریخ، زبان، طرز تعمیر، فن موسیقی، تمام چیزوں میں ہماری جو معاشرت ہے، ہمارے قوانین جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں. پرواز ہے دونوں کی کسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. اچھا جی، اس کے بعد آگے دیکھیے گا، اردو زبان کا تحفظ بر صغیر میں. دیکھیں بیٹا، میں یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اردو زبان جو ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زبان، حالانکہ اردو زبان جو ہے یہ بر صغیر کی زبان ہے. اردو زبان بر صغیر کی زبان ہے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں اور بہت ساری زبانیں ہیں ان میں سے ایک اردو زبان بھی ہے. پھر اس کو کیوں مسلمانوں کے ساتھ لگا دیا گیا؟ دیکھیں، اردو زبان کے 3 علاقے ہیں ہندوستان میں، دلی، دکن، لکھنؤ. ان تینوں علاقوں میں یہ زبان پروان چڑھی ہے، اور لکھنؤ کے لوگوں کو اہل زبان کہا جاتا ہے. اردو زبان، اردو لفظ جو ہے یہ، اس کا معنی ہے لشکر، اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. جو زبان لشکروں میں بولی جاتی تھی اس زبان کو کہا گیا کہ یہ اردو زبان ہے. اور پھر اس میں فارسی، سندھی، تقریباً ہر زبان جو ہے اس کے الفاظ اس میں ہیں، اور جس کی وجہ سے اسے لشکری زبان کہا گیا. اب اس کی اہمیت کیسے بنی؟ اردو زبان میں جو شاعر، ادیب اور دیگر بڑے بڑے لوگ جو اردو زبان کے اندر پیدا ہوئے، انہوں نے اس کے ادب کو زندہ رکھا. کہتے ہیں کسی بھی زبان کے زندہ رہنے میں اس دور کے شاعر، ادیب، افسانہ نگار یہ سب سے بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اب آ جائیے اگلی بات پہ کہ جتنے بھی مسلمان بڑے بڑے مفکرین تھے، انہوں نے بھی اپنے اظہار کا ذریعہ جو ہے وہ اردو زبان کو ہی بنایا. یعنی قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ، احادیث کے تراجم، دینی کتابیں، مختلف موضوعات کے اوپر جتنی بھی لکھی گئی وہ تقریباً ساری کی ساری، زیادہ تر اردو زبان کے اندر لکھی. اب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی ذخیرہ بھی اردو زبان میں اور ادبی ذخیرہ بھی اردو زبان میں. اب اس وجہ سے انہوں نے اس زبان کے ساتھ تعصب جو ہے وہ برتنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. منشی پریم چند جیسا افسانہ نگار، بلونت سنگھ، کرشن چندر، امرتا پریتم، اس طرح کے بے شمار نام ہیں، یہ سب کے سب جو تھے یہ ہندو تھے. کچھ اس میں سے جیسے دیوان سنگھ مفتون ہے وہ سکھ تھا، اور بلونت سنگھ، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ دوسرے مذاہب سے تھے. لیکن اردو زبان کو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور بہرحال چونکہ اردو زبان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ورثہ تھا، اس لیے ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اس زبان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ وہ گریجولی اپنے مختلف علاقوں میں، صوبوں میں اردو کی جگہ پہ ہندی زبان کو رائج کر رہے تھے. اچھا جی، مسلم تہذیب و ثقافت کی ترقی. اب تہذیب و ثقافت جو ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ جو ایک شخص کسی جگہ پہ رہتا ہے، کام کرتا ہے،
ایک تہذیب میں رہتا ہے. اب اس میں اس کا رہن سہن، اس کے معاملات، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس خواہش کو خواب و خیال میں ہی رکھنا، خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں. یہ کس وجہ سے کہا گیا تھا؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ بہت سارے جو کانگریسی لیڈر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سب کے سب ایک قوم ہیں. وہ کہتے تھے جی ہم ایک قوم ہیں، یعنی ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ وہ سب ایک قوم ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا کسی بھی مذہب سے. وہ کہتے ہیں ہم ایک قوم ہیں. لیکن ہمارے جو قائدین تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں جناب، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم بلکہ دو قومیں. ایک بڑی قوم اس میں ہندو ہے اور دوسری بڑی قوم اس میں مسلمان. اب آپ ان کو ایک لڑی میں پرونا چاہیں گے تو یہ اس لحاظ سے مشکل ہوگا. آپ اس کو ایک لڑی میں نہیں پرو سکتے. جی بیٹا، کچھ سوال اب تک کی جو میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے کوئی آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہو، کوئی آپ کے ذہن میں ہو مجھ سے پوچھیں. جی بیٹا. اچھا چلیں پھر میں اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتا ہوں، تو پھر آخر میں جو سوالات آپ پوچھنا چاہ رہے ہو پھر مجھ سے پوچھیے گا. اچھا جی، آگے دیکھیں گے تو مسلمانوں کی آزادی کی بات ہوگی. ایک برٹش ہسٹورین ہے، ہسٹری آف انڈیا انہوں نے لکھی ہے انگلش میں، کئی جلدیں اس کی، اور برٹش ہسٹورین کا نام ہے W ہنٹر، یا ولیم سے کہا جاتا ہے، ولیم ولسن ہنٹر. جی جی، آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی سر، آ رہی ہے بات. جی سر. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. مسلمانوں کی معاشی بہتری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے مسلمان پسماندہ تھے ہندوستان میں، لیکن وہ دور جو کہ مسلمان حکمرانوں کا ہے اس کے اندر مسلمان خوشحال تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو سب سے بڑا ذریعہ آمدن تھا نا، وہ زراعت تھی. زراعت اور انہی پروڈکٹ کی جو زراعت جو حاصل کرتے تھے انہی کی آگے تجارت ہوتی تھی. سامان تجارت باہر کے ملکوں سے آتا تھا، یہاں سے بھی جاتا تھا، لیکن کوئی اتنا بہت بڑا نظام موجود نہیں تھا. اب جب برٹش یہاں پر آئے نا تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے یہاں پر پنجے گاڑنے شروع کیے، تو انہوں نے بینکاری کا نظام یہاں دیا. بینکاری کا نظام آپ کو پتہ ہے کہ وہ سودی نظام ہوتا ہے. اس کے اندر پھر سرمایہ دار لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اس میں سے نکلتے ہیں. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ایک نیا نظام دیا وہ یہ بھی تھا کہ وہ کچھ صنعتیں یہاں پر لگانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ 18ویں صدی عیسوی میں انڈسٹریل ریولوشن وہاں آ چکا تھا. اب وہ یہ کرتے کہ یہاں انہوں نے صنعتیں بھی لگائیں، یہاں سے را مٹیریل بھی لے کے انتے. برطانیہ میں کپاس کاشت نہیں ہوتی، آپ کے علم میں ہوگا، ہندوستان میں کپاس کاشت ہوتی تھی. وہ یہاں سے یہ کپاس لے جاتے برطانیہ اور وہاں اس سے بناتے سوتی کپڑا، اور وہ سوتی کپڑا بنا کے پھر ہندوستان لے آتے اور یہاں اس کو فروخت کرتے. جو موہن داس کرم چند گاندھی نے ایک سودیشی تحریک چلائی تھی وہ بھی اسی چیز کے لیے تھی نا، کہ ان کو کاروباری نقصان پہنچایا جائے. جو اس نے کہا تھا کہ ہم باہر کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے. سودیشی تحریک یہ تھی کہ ہم برطانیہ سے آئی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، ان پروڈکٹ کو ہم استعمال نہیں کریں گے. اور اس نے گھر میں کپڑا وہ بن کے کھڈی لگا کے اور اس نے 2 چادریں بنا لی، ایک کی لنگی پہن لی اور ایک کو اس نے اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اس نے پیغام دیا، اور گھر گھر میں گاندھی کے اس پیغام کو پہنچایا گیا اور لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور جو کپڑا باہر سے آتا تھا اس کی خریداری میں انتہائی حد تک کمی پیدا ہوئی. پھر اسی نظام کے اندر ہندو ساہوکار جو بڑے پرانے تھے، برٹش نے ان کو تھوڑا سا اور پالش کر دیا
پہلے جو ان کا نظام تھا ساہوکاری کا، جو بیاج کا سود کا نظام تھا، وہ بینکنگ سسٹم آنے کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ بن گیا، مضبوط ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک کام یہ ہوا جس سے یہ ہمارے زمیندار لوگ بچ گئے، وہ یہ ہوا کہ دو طبقے بنا دیے گئے، ایک ایگریکلچر اور ایک نان ایگریکلچر طبقہ۔ اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا 1905 کا جو لینڈ ایلینیشن ایکٹ ہے نا، اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نان ایگریکلچر ہے اس کو زمین نہیں الاٹ ہو سکتی، وہ زمین کا مالک نہیں بن سکتا۔ اور اس کو پاس کروانے والے دو شخص تھے پنجاب کے، ایک تھا اس میں سر سکندر حیات جو بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، اور ایک تھا اس کے اندر جس کا نام ہے جی چھوٹو رام، وہ روہتک کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، باہر سے پڑا ہوا تھا۔ چھوٹو رام نے اور سر سکندر حیات نے، ان دونوں نے مل کے یہ قانون پنجاب اسمبلی سے پاس کروایا، اور جس سے کہتے ہیں بڑے بڑے ساہوکار جو تھے وہ اوندے منہ جا پڑے تھے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس سے ہر کچھ سب کچھ انہوں نے چھین لیا۔ اور اس کے اندر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کسی زمیندار کی کرکی کی جاتی ہے، آپ لا کے طالب علم میں آپ کو پتا ہوگا اس چیز کا، کرکی کا، کہ جب جائیداد ضبط کی جاتی ہے، اس میں کہا گیا کہ جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے نا، وہ نہیں چھینی جا سکتی ایک کسان سے۔ یعنی اگر اس کی زمین ضبط بھی ہوگی نا تو 4-6 ایکڑ زمین اس کے گزارے کے لیے رہے گی، 2 مویشی اس کو دیے جائیں گی، 2 بیلوں کی جوڑیاں اس کے پاس رہیں گی۔ یہ چیزیں کہ اس کی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، اور باقی جو اضافی چیزیں ہوں گی وہ ضبط کر لی جائیں گی قانون جو ہے۔ بہرحال معاشی بہتری بھی ہم یہ چاہتے تھے اس خطے کے اندر، اس وجہ سے بھی، اور مسلمانوں کی معاشرتی سیاسی ترقی۔ دیکھیں بیٹا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ افراد کے مجموعے سے بنتا ہے۔ ثقافت، رسم و رواج، تہذیب، لباس، رہن سہن، سیاسی نظام، یہ سب چیزیں ایک معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور چونکہ ہماری جو بنیادیں تھیں وہ اسلام کے جو زرعی اصول ہے اس کے اوپر قائم تھی، جبکہ ہندوستان میں جو نظام تھا، جو ہندوانہ نظام تھا، وہ ذات پات، اونچ نیچ کا نظام تھا، بڑے چھوٹے کا نظام تھا، بڑی ذات اور چھوٹی ذات کا نظام تھا۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنی معاشرتی ترقی کو بہتر اصولوں کے اوپر لے کے چلیں۔ فرقہ وارانہ فسادات، یہ 2-3 تنظیمیں ہیں، آریہ سماج، برہمو سماج، شدھی سنگٹھن۔ میں صرف ایک جملے میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ چاروں کی چاروں تحریکیں دراصل ہندوازم کے احیاء کی تحریکیں تھیں، یعنی ریوائولزم آپ اس کو کہہ لیں، کہ ہندو مذہب کو ریوائیو کرنے کے لیے، کو زندہ کرنے کے لیے تحریکیں چلائی، اور ان کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے، آج تک بھی ہیں۔ میں ایسے ہی بس سردست بات ذہن میں آ گئی، بڑا مشہور جو انڈین اداکار ہے امیتابھ بچن، حالانکہ آپ دیکھ لیں بڑی اچھی گفتگو ہے اس کی، اور بڑا دنیا کے اندر وہ جاتا ہے سب کچھ، لیکن اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس چیز کے اوپر مذہبی لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ میں آریہ سماجک ہوں، آریہ سماج پہ میں سختی سے کاربند ہوں۔ اور جب وہ صحافی نے پوچھا کہ آپ کی کیا ہیں، آپ کے معمولات کیا ہیں، تو اس نے کہا جی میں صبح بہت ارلی اٹھتا ہوں، اس کے بعد پوجا پاٹ کرتا ہوں، اور آریہ سماجک ہوں میں اس کے مطابق اپنا، اور اس نے سارا سسٹم اپنا اس کے مطابق بنایا ہو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے دین مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ صرف اعتراض یہاں آتا ہے کہ اگر اسی طرح کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر اپنے دین پر کاربند ہو جائے، اس کو بھی پھر بنیاد پرست یا اسے فنڈامنٹل یا اسے ایکسٹریمسٹ نہیں کہنا چاہیے، شدت پسند نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، وہ اپنے دین پہ چلنا چاہتا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنا چاہتا ہے، بالکل اس کو اس چیز کا حق حاصل ہے۔ شدھی سنگٹھن کی تحریکیں زیادہ سخت تھیں، انہوں نے یہاں تک بھی بات کر دی، انہوں نے کہا جی کہ جیسے بھی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو مسلمان 6-7-8 صدیاں پہلے ہندو تھے وہ واپس ہندوازم میں آ جائیں۔ اور بلکہ یہ مودی کے دور میں نا ایک بڑی ابھی بھی غلط تحریک وہاں چلی ہوئی ہے، جس کی
اچھی خاصی ریزسٹ کیا ہے وہاں کی مسلم تنظیموں نے، وہ ہے گھر واپسی کی تحریک۔ گھر واپسی کی تحریک ان کی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ کہ وہی مسلمان کے جو 4 6 8 صدیاں پہلے جو ہندو تھے اور اب وہ مسلمان ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے کہ وہ واپس آ جائیں تو ان کو معاشی لحاظ سے جو ہے ان کو سپورٹ کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہندو مسلم فسادات کا خطرہ بھی آل ٹائم وہاں رہتا تھا۔ پھر ہندوانہ تعصب، اچھے لوگ ہیں ان کے اندر بھی، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ یہاں ایک پروگرام ہوا تھا گجرانوالہ میں اس میں شریک ہوا تھا۔ گجرانوالہ کے ایک سابق ایم این اے تھے جن کے نام سے یہ جلیل ٹاؤن اور جلیل ہاسپٹل، چودھری جلیل احمد خان صاحب، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی جد و جہد حیات اپنی لائف پہ۔ کلدیپ نیر ایک صحافی تھے، پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑا نام تھا ان کا۔ کلدیپ نیر یہاں ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت بھی، لیکن چونکہ کسی بھی سوسائٹی میں جی جی بیٹا، جی جی آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، وہ بس میرا تھوڑا سا یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا جی، آگے دیکھیں گے۔ کانگریس سے نجات، کانگریس بنائی تھی انگریز نے، اے او ہیوم اس کا نام ہے۔ یہ ایک برٹش سول سروسز کا ریٹائرڈ آفیسر تھا۔ اس نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم دے دو جہاں آ کے یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ بات چیت کر سکے۔ وہ سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ اس نے دیا، اور اس میں اس نے تمام قوموں کو کہا کہ وہ اس کا حصہ بنے۔ پھر اس کے بعد رام راج کا خطرہ، یہ ان کے پورے ہندوستان کے اندر جو رام کو اپنا سمجھا جاتا ہے، بھگوان سمجھا جاتا ہے، ایودھیا کے اندر جو رام مندر تعمیر کرنے کا جھگڑا ہے، جو بابری مسجد انہوں نے شہید کی، وہ رام راج کی ہی ایک کڑی ہے۔ پھر ہم یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے نجات مل جائے تاکہ ہم اس خطے کے اندر جو ہے اپنی مکمل آزادی کے ساتھ چل سکیں۔ تاریخی ضرورت بھی تھی ہماری اس اعتبار سے، کیونکہ اس خطے میں 1000 سال سے زائد مسلمانوں کی تاریخ تھی، اور پرامن فضا کا قیام یہ ہم چاہتے تھے کہ جتنی بھی یہ سخت گیر تحریکیں ہیں ہندوازم کی، ان تحریکوں سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے، اور یہاں پر ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس سے مسلمان اپنا ایک الگ وطن جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ پاکستان بن گیا، اسلام کا قلعہ اسے کہا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اسلامی قوانین نہیں نافذ ہو سکے۔ اس کے پیچھے بیٹا بہت ساری کہانیاں ہیں ایسی، پھر انشاءاللہ کسی لیکچر میں آپ کے ساتھ تذکرہ کریں گے اس کا۔ ملی یا قومی اتحاد، اور یہی بات کہی گی کہ مسلمان ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ مسلم لیگ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر ایک پرچم تلے جمع کیا جائے۔ جو شملہ کانفرنس ناکام ہوئی تھی، جس کو کہا گیا، وائسرائے نے کہا جی کہ مسٹر جناح نے اس کے اوپر بڑی سختی سے اپنے موقف پہ کاربند رہے، وہ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ ہم واحد نمائندے ہیں مسلمانوں کے، اور کوئی نمائندہ نہیں۔ اور آخر میں اتحاد عالم اسلام، اور حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ جو ایک نظریہ پاکستان کے ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کی گئی، اس کے لیے مملکت خدا داد پاکستان جو ہے وہ حاصل کی گئی۔ بہرحال بیٹا، قوموں کی زندگیوں میں صدیاں لگ جاتی ہیں، بعض اوقات ایوولوشنری پیریڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ صدیوں پہ محیط ہوتے ہیں۔ آپ برٹش قوم کو اگر دیکھیں نا، جس کی ہم مثالیں لیتے ہیں، تو 1208 میں انہوں نے میگنا کارٹا پاس کیا۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کی ابتری تھی وہاں پر۔ میگنا کارٹا وہ قانون ہے جسے انسانی حقوق کے قانون کا آغاز کہا جاتا ہے برطانیہ میں۔ 600 سال لگے ان کو 18ویں 19ویں صدی تک، بلکہ 700 سال لگے ان کو 19ویں صدی 20ویں کے آغاز تک جا کے
انہوں نے پھر جا کے جمہوریت وہاں پر نافذ کی. اتنا لمبا عرصہ ان کو بھی درکار تھا. جی کوئی سوال آپ کریں پھر انشاءاللہ. سر میرا ایک سوال ہے. جی بیٹا پوچھیں آپ. سر اردو زبان کی تشکیل کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، تو سر اس کے مختلف ناموں سے اس کو پہلے پکارا جاتا رہا ہے اردو زبان کو، جیسے کہ ہندوی، ہندی، ہندوستانی، ریختہ اور لاہوری. اس طرح گجری اور گجراتی کے نام سے بھی 7-8 نام تھے یہ اردو زبان کے. تو سر یہ جی بالکل. مطلب یہ ملی جلی زبانوں کا جیسے ذکر ہوا کہ عربی، فارسی اور اس طرح کی لینگویجز تھیں جو ان کے کمبینیشن سے یہ ایک اردو زبان کی تشکیل ہوئی بعد میں. تو سر کون سے ایرا میں جا کے اس کو اردو زبان کا نام دیا گیا، یا اسٹل ابھی بھی یہ اردو زبان کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ جی نہیں، ابھی وہ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک ایوولوشن ہے اردو زبان کا. آغاز میں ہندی، ہندوی اور پراکرت کی بولی بھی اسے کہا جاتا تھا. پھر ایک دور آیا جب بادشاہوں نے اس کی سرپرستی کرنی شروع کی. تو ایک بازار دلی کے اندر جہاں سب لوگ یہ لشکری بھی اور خواص بھی رہتے تھے، اس بازار کو نام دیا گیا، اردو معلیٰ کا نام دیا گیا. جی سر. بات کر رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ وہ لشکر تھے جو سلاطین دلی کے دور کے اندر یہاں بنے. ٹھیک ہے. اس میں ترک بھی تھے، جیسے قطب الدین ایبک جو تھے وہ ترک تھے. ترکوں کے لشکر بھی تھے، یہاں کے مقامی لشکر بھی تھے، افغان لشکر بھی اس کے اندر شامل تھے، ایرانی بھی اس کے اندر شامل تھے. اب ان سب لوگوں کے ملنے سے ایک نئی زبان نے جنم لیا، جس کو عربی زبان اردو زبان جس کو کہا گیا. عربی کے الفاظ بھی اس میں آ گئے، ترکی کے بھی آ گئے، اس میں ہندی کے الفاظ بھی آ گئے، اور کہیں کہیں آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری سندھی زبان کے الفاظ بھی اردو کا حصہ ہیں. یہ آپ جب لغت دیکھتے ہیں نا، لغت میں یا ڈکشنری جسے کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کو ہر لفظ کا اوریجن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو یہ اردو زبان کا ایک ایوولوشن ہے، وہ ایوولوشنری یا ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچی ہے. اور زبانوں میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. آپ نے بعض پروگرام دیکھے ہوں گے، وہ ٹیلی ویژن پہ چلتے ہیں، اور اس میں وہ پرانی اردو ڈکشنریاں جو ہیں وہ یوز کر کے آپ کو ان الفاظ کا استعمال بتاتے ہیں. چلے وہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، ٹھیک ہے، اویئرنیس دیتے ہیں، لیکن جو لینگویج کے ماہرین ہیں، جو زبان کے لسانیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہو وہ حدود و قیود کے اندر پابند نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر نئے نئے الفاظ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جی سر. جی کوئی اور سوال؟ جی سر بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے، خوش رہیں جی آپ. اور جی بیٹا، اچھا سیار صاحب، محمد خان آپ بیٹا ان کی اٹینڈنس لے لیں. اوکے سر. رول نمبر 1 2 3 4 5 6 present, 7 8 9 10 پریزنٹ. 11 12 13 14 Present. 13 present. 15 16 17 18 19 present, 20 21 22 23 24 پریزنٹ. 25 27 28 29 Present. 30 Present. 31 present,
32, 33, Present. 34, Present. 35, 36, 37, 38, Present. 39, 40, Present. 41, 42, 43, Present. 44, 45, 46, 47, 48, 49, Present. 50, 51, Present. 52, 53, 54, Bro. 55, 56, 56 present. 57, 58, 59. Present. اچھا محمد خان پچھلے کلاس میں پریزنٹ تھا تب میں حاضری یا لگی نہیں ہے یا کوئی اس طرح مسکین ہوا اس کا نا اوکے